عدنان عاطف جو حال ہی میں پی ایم ایس کے امتحان میں 39 پوزیشن حاصل کر کے اسسٹنٹ کمشنر بنے ہیں۔ گورنمنٹ اسکول سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا، وہاں سے جس کو ہم ٹاٹ اسکول بولتے ہیں۔ میری جو انسپائریشن تھی وہ میرے فادر تھے، مجھے تھا کہ ان کی ایج میں نے جو ہے نا ایک سول سروسز جوائن کرنی ہے۔ الحمدللہ میرا وہ خواب جو تھا وہ پورا ہوا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اچھا سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا تھی اور پی ایم ایس میں آپ نے کس کمبینیشن کو اڈاپٹ کیا تھا؟ سب سے پہلے میرا جو اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے، میں ایک گورنمنٹ اسکول سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا، وہاں سے جس کو ہم ٹاٹ اسکول بولتے ہیں، تو ڈسٹرکٹ لیا سے میں نے تحصیل میں میٹرک میں ٹاپ کیا اور ایف ایس سی پری میڈیکل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے میں نے مکمل کی۔ اس کے بعد میں نے آنرز میں ایڈمیشن لیا بی ایس آنرز جیوگرافی میں، اور وہ میں نے 2016 میں پاس آؤٹ ہوا ہوں، اور 2021 میں نے جو ہے الحمدللہ پی ایم ایس جو ہے اس میں ایلوکیشن سیکیور کی ہے۔ جہاں تک میرے سبجیکٹس کا تعلق ہے، میرے جیوگرافی، پنجابی اور میتھس کم جو تھے وہ میرے آپشنل تھے۔ اچھا سر، آپ نے پی ایم ایس کی ٹوٹل 3 اٹیمپٹ دی اور تیسری اٹیمپٹ میں آپ کو کامیابی ملی، تو مسلسل یہ 5-6 سال کی ایک سفر ہے، اس کو کیسے آپ نے کنٹینیوسلی کمپلیٹ کیا اور کیسے اس کے اوپر آپ مسلسل محنت پہ لگے رہے؟ اچھا، اس میں میری جو انسپائریشن تھی وہ میرے فادر تھے، مجھے تھا کہ ان کی ایج میں نے جو ہے نا ایک سول سروسز جوائن کرنی ہے۔ الحمدللہ میرا وہ خواب جو تھا وہ پورا ہوا ہے، وہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو میری جہاں تک اسٹریٹجی کا تعلق ہے، وہ میں ساتھ ہی میں نے 3-4 میں نے جابس جو تھیں وہ میں نے کمیشن سے پہلے لی ہوئی تھیں، پھر چھوڑ کے آگے وہ ایک سلسلہ ہے وہ پورا چلتا رہا۔ تو اس میں دیکھتا تھا کہ میرے خیال میں جو ایگزامینیشن ہے وہ ایک افیکٹو کمیونیکیشن کا نام ہے، تو اس کے اکارڈنگلی میں اپنی اسٹریٹجی تھا وہ ایڈجسٹ کرتا رہا ہوں۔ میں اپنے نوٹس بھی بناتا تھا، ڈفرینٹ سورسز کو کنسلٹ کرتا تھا، ریکمینڈڈ بکس کو پڑھتا تھا، اور کچھ میں نے سبسکرپشن وغیرہ لی ہوئی تھیں، تو اس کی وجہ سے پھر مجھے جو ہے وہ آسانی سے میرا جو سارا کام ہوتا رہا۔ اچھا عدنان بھائی، مسلسل محنت کے لیے خود کو موٹیویٹ کیسے رکھا؟ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیے رکھا؟ اچھا یار، موٹیویشن کے لیے میرے خیال میں جو سمجھنا چاہیے کہ ایگزامینیشن ہے کیا، امتحان لیا کب جاتا ہے؟ تو میرے خیال میں امتحان قدرت انسان سے تب لیتی ہے جب اس کو پروموٹ کرنا ہو۔ تو جب آپ کا یہ بلیف ہے کہ آپ پروموٹ ہونے جا رہے ہیں، تو پھر انسپریشن جو ہے وہ اندر سے خود ہی آتی رہتی ہے۔ مقابلے کے امتحانات میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ریٹن ایگزام کا ہوتا ہے، تو آپ نے ریٹن ایگزام کے لیے تیاری کس طرح کی؟ کتنا لکھتے تھے آپ؟ کتنا ٹائم دیتے تھے؟ اور اس کے علاوہ رائٹنگ سکلز کو امپروو کرنے کے لیے آپ کیا سجیشن دیتے ہیں؟ اسامہ، سب سے پہلے جو ریٹن ایگزام کی تیاری ہے اس میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ 7 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ پروڈکٹیو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ آپ سلیبس کو دیکھ لیں یا آپ اپنی آؤٹ لائن کو کور کر لیں، تو پھر اور ساتھ ساتھ نوٹس میکنگ کر لیں، پھر جو چیزیں وہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کو فرسٹ اٹیمپٹ میں اگر کوئی لکی ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ریویژن ہے، آپ نے اس کو اسٹیٹس کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ اس کو اپڈیٹڈ رکھنا ہوتا ہے، اپنے سارے نوٹس کو، ڈیٹا کو۔ تو اس سے جو ہے پھر اچھے اور ریلیونٹ آنسر آپ لکھ پاتے ہیں، جس سے پھر آپ کو اچھے مارکس مل جاتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب عموماً کامن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ انگلش کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں مقابلے کے امتحان کی تیاری کے لیے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات اکثر لوگ اردو میں فیل ہو جاتے ہیں، تو اردو اور جنرل نالج کی تیاری کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے میں انگلش پہ بات کروں گا۔ انگلش پہ جو آپ کو محنت کرنی چاہیے اور اچھی، کیونکہ یہ ہماری مدر لینگویج نہیں ہے، اس میں ہماری پروفیشنسی نہیں آ پاتی، تو اس میں ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے جو انہوں نے پوچھا ہوا ہوتا ہے، تو انگلش پہ بھی کرنی چاہیے۔ اس میں پی ایم ایس کا جہاں تک تعلق ہے، پی ایم ایس کو پاس کرنا تو شاید ایزی ہے، لیکن اس میں ایلوکیشن سیکیور کرنا، کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس دفعہ بھی جیسے آپ کو پتہ ہے 619 لوگوں میں سے جو تھے وہ 59 لوگ جو وہ ایلوکیٹ ہونے تھے، تو اس میں کمپٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو اچھے مارکس لینے ہیں، اور اچھے مارکس کے لیے آپ کو ہر سبجیکٹ پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ آپ کو اردو کی جو کمپوزیشن ہے، پھر اس میں ایسے ہے، پوئٹری ہے اور پروس بھی ہے، تو ہر ایک پہ الگ سے فوکس کرنا پڑے گا، جس سے آپ کو پھر اچھے مارکس آئیں گے۔ جہاں تک جی کے کا تعلق ہے، آؤٹ لائن کے اکارڈنگلی تیاری کریں، اور اس میں جو بھی کوئی 8-10 پورشنز بنے ہوئے ہیں، تو ہر ایک پورشن پہ 1-2 جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھی بکس ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ فار ایگزامپل اس میں ہیومن اناٹمی پہ آتا ہے، تو آپ کو انٹرنیٹ سے آپ ہیومن اناٹمی کو اچھی طرح پڑھیں، تاکہ کسی بھی طرح کے جو کویسچنز ہیں وہ آپ نے پڑھے ہوئے ہوں، وہ کسی طریقے سے باہر سے نہیں آنے چاہیے۔ تو یہ اسٹریٹجی ہے، آپ کو اچھے مارکس لینے ہیں تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ادروائز آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اچھا یہ بتائیں کہ تیاری کرتے وقت آپ کے مائنڈ میں کیا تھا, کیا ایم تھا کہ پی ایم ایس کرنے کے بعد میں یہ کروں گا, اور آگے مستقبل کے حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے؟ اصل میں میرے جو ایم ان لائف ہے وہ میرا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم تو میرا ایم یہی تھا کہ میں سول سروسز میں نے جانا ہے اور جلد از جلد جانا ہے, تو الحمدللہ وہ میرا جو شارٹ ٹرم ایم تھا وہ تو الحمدللہ پورا ہو گیا ہے. باقی جو لانگ ٹرم ایم ہے وہ میرا یہ ہے کہ میں اپنی بیسٹ کیپیسٹی میں اتنا پبلک سروسز ڈلیور کروں کہ مجھے پھر یہ بڑا اطمینان ہو, تسلی ہو کہ میں نے اپنا جو ہے نا وہ بیسٹ جو ہے وہ پٹ کیا. اچھا عدنان بھائی, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, ہمارے ناظرین ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آگے سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں, یا بہت سے ایسے ہیں جو نیکسٹ اٹیمپٹ میں اپیئر ہوں گے, تو ان سب کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح تیاری کریں, یا کیا چیزیں ہیں جو بہت نیسیسری ہیں جن کو وہ اڈاپٹ کریں؟ ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو ہے نا اتنا انلائٹنمنٹ ہو کہ آپ ہر چیز کو کوپ اپ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی جو میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گا کہ آپ تب تک محنت کریں جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے, خصوصاً یہ سول سروسز میں سی ایس ایس پی ایم ایس کے ایگزامس کے حوالے سے. تب تک محنت کریں جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے, یا پھر آپ کے چانسز جو ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے.